یہ بتائیں تاثر تو عمران خان صاحب کا بھی خراب ہو گیا اس خبر کے بعد کہ نواز شریف صاحب ڈیل کر کے یعنی سمجھوتا کر کے پیسے دے کے بھاگ گئے؟ نہیں دیکھیں نا، تاثر خراب ہونا ایک بات ہے۔ دیکھیے اقتدار کی کشمکش ہے جو مستقل اور دائمی ہے۔ زمین پر پہلا جرم جناب آدم علیہ السلام کی موجودگی میں سرزد ہوا تھا، بھائی نے بھائی سے حسد کیا اور اسے مار ڈالا۔ ٹھیک ہے، حسد سے ہی مار ڈالا نا، ورنہ بھائی کو بھائی سے کیا خطرہ تھا؟ اور زمین پر ایک خاندان بستا تھا اور اس میں ایک آدمی نے یہ کر دیا۔ اقتدار کی کشمکش، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام سے پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے، امام شافعی کا قول یاد کر رہے تھے کہ امام نے فرمایا میں یہ تو مان سکتا ہوں، اور امام کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے زہد کے بارے میں جو لوگ بات کرتے ہیں اس عہد میں بھی، ان کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی، وہ ان پر رکت طاری ہو جاتی تھی۔ امام کا زہد ایسا تھا، تاریخ انسانی کے عظیم ترین جنازوں میں سے ایک جنازہ ان کا تھا۔ اور امام وہ تھے جنہوں نے کہا تھا عمر بھر جھوٹی تو کیا، میں نے کبھی سچی قسم بھی نہیں کھائی۔ یہ ان کا یعنی مرتبہ تھا، اور بہت ادب ان کا کیا جاتا تھا امام شافعی کا۔ انہوں نے کہا میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ کسی شخص نے شراب پی اور وہ نشے میں نہ ہو، یہ نہیں مان سکتا کہ کوئی شخص اقتدار میں ہو اور وہ نشے میں۔ کیا بات ہے، بے حد یہ نشہ ایسا ہے، شہباز شریف صاحب نے کہا نا کہ میرے ساتھ تو کیبنٹ بھی ڈسکس ہو گئی تھی، اب اس سے بڑی سنسنی پھیل گئی۔ ایک کیا ہو گیا، اخبار نویس نے غیر ذمہ داری کر دی اور آف دی ریکارڈ چھاپ دیا، اور یہ بھائی اخبار نویس اگر انہوں نے آف دی ریکارڈ کہا ہوتا وہ ذمہ دار آدمی کبھی بھی نہ چھاپتا۔ وہ پارٹی میں اپنا امیج بہتر بنانا چاہتے ہیں، ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو جو کوئی ہے، اور لیکن سادہ سی بات یہ ہے کہ دو میں سے ایک کو وزیر اعظم بننا تھا نا۔ نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے، صاحبزادی ڈسکوالیفائی ہو چکے، یا شہباز شریف نے بنا تھے اور بنا، تو نیچرل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے، اس میں کوئی سنسنی کی بات نہیں ہے۔ جو منصوبہ تھا جسے نواز شریف صاحب ریجیکٹ کر چکے ہیں، وہ تھا ہی نا اس چینج کا، نمبر ایک، اس کو شہباز شریف صاحب نے کہتے بالکل نہیں، سوال ہی نہیں پیدا، نواز شریف صاحب نے کہا۔ اور نواز شریف ہی کا حکم چلے گا جب تک وہ زندہ سلامت ہے۔ جب تک بادشاہ زندہ ہوتا ہے اس ملک میں لیڈر نہیں ہوتے، بادشاہ ہوتے ہیں، اور باقی پارٹی ان کی رعایا ہوتی ہے۔ شہباز شریف بھی رعایا ہے، بھائی ہیں ان کے، بے شک بھائی، اور رعایا ہی ہیں ان کے۔ وہ چاہیں گے تو وہ کچھ کر سکتے، نہ چاہیں تو نہیں کر سکتے، ایک اعتبار سے۔ ایک بھائی تو ہیں، خیر بھائیوں نے میں کیا کلام ہے۔ دوسرا فارمولہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو اگست والی جو لوگ بات کرتے ہیں، پہلے مارچ والی کرتے تھے، اب اگست کا۔ دوسرا فارمولہ یہ ہے، سپریم کورٹ کے فل بینچ کے سامنے ایک ریفرنس دائر کیا جائے گا، درخواست دائر کی جائے گی، جو بھی اس کی شکل ہوگی، کہ عمران خان کی حکومت ناکام ہو گئی، معیشت تباہ ہو گئی، کرونا کو سنبھال نہیں سکے، یہ نہیں ہو سکے۔ اقتدار کی کمپٹیشن اتنی شدید ہوتی ہے، اس میں لوگ اندھے ہوتے ہیں، اس میں لوگ۔ مصطفیٰ کھار صاحب کی پولیٹیکل لائف کتنی ہے؟ 62 ایئرز، دہائیوں پر مشتمل ہے۔ 1962 میں وہ اپنے 58 ایئرز، 62 میں وہ پالیٹکس میں آئے تھے۔ اقتدار میں کتنا عرصہ رہے؟ 4-5 سال، 2.25 سال بھٹو صاحب کے ساتھ، 2.25 سال ان کی صاحبزادی کے ساتھ، اور زندگی گوا دی۔ اتنے انرجیٹک، صحت مند، کرزمیٹک آدمی نے زندگی گوا دی۔ ساری زندگی کس کام میں گئی؟ کیا میر کا اچھا شعر یاد ہے، درد مندی میں گئی ساری ابلے کی طرح ٹھیس لگی اور پھوٹ بہے، درد مندی میں گئی ساری جوانی اپنی۔ وہ تو ساری زندگی گئی۔ اور ملا سے پوچھا ایک آدمی نے کہ تم علم صرف و نحو جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تمہاری آدھی زندگی ضائع ہو گئی۔ کچھ دیر میں طوفان آیا، اس نے پوچھا کہ تم تیرنا جانتے ہو؟ اس اسکالر سے کہا، اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تمہاری تو ساری زندگی گئی۔ اور بھائی یہ اقتدار کی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، یہ خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں، یہ پورے ہونے والے نہیں۔ اچھا عمران خان کو نکال دے جی، فرض کیجیے، who knows، اللہ جانتا ہے کل کیا ہونا ہے، باقی اندازے ہیں۔ اس کے حامی خاموش بیٹھ جائیں گے، وہ خاموش بیٹھ جائے گا۔ سوشل میڈیا تو ہے ہی ان کا، نہیں اس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ عمران خان کہے آسمان پیلے رنگ کا ہوتا ہے، سروے کرا لیں، سوشل میڈیا کہے گا آسمان پیلے رنگ کا ہے۔ ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ تو ایک ایسی ٹیم انہوں نے تیار کیا ہے
کہ وہ کہیں کہ امریکہ جو ہے اس کی سرحدیں انڈیا سے ملتی ہیں. کل عمران خان کہہ دے پرسوں سوشل میڈیا پہ 96% ووٹ اس کے حق میں ہوں گے. یعنی سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا ٹھیک ہے ووٹ, اچھا ووٹ بھی اب اس کے نہیں گرے ہیں. دیکھیے ووٹ اس کے گر رہے تھے, بیچ میں آ گیا کرونا. ایک بات یاد رکھیے, انسانوں کا ایک اجتماعی لاشعور ہوتا ہے. خطرے کے وقت میں قومیں کبھی حکومتیں نہیں الٹاتی. ابراہم لنکن کی دلیل ہی یہ تھی, دوسری صدارتی نامزدگی کے لیے پہلی دفعہ بھی اس کی نامزدگی مشکل سے ہوئی تھی, اور دوسری جب ہو رہی تھی تو جنگ جاری تھی, حالات خراب تھے. دریا میں گھوڑے نہیں بدلے جاتے. اور ابراہم لنکن کا ایک ایک قول ایسا ہے جو ہر پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کو یاد رہتا ہے. وہ ان نادر و نادر, یا دوسرا قائد اعظم محمد علی جناح تھے, یا چرچل ہے, ڈگال ہے, اور بھی لوگ ہیں. لیکن یہ جو صدیوں کے بعد آدمی پیدا تھا, جیسے وہ تھے نیلسن منڈیلا تھے, ان کی بعض باتیں کبھی نہیں بھلائی جا سکتی. کیا اس کے ورکر خاموش بیٹھ جائیں گے؟ ملک انسٹیبل ہو جائے گا. لہٰذا یہ باتیں ہیں, انہیں کرنے دیں, انہیں خوش ہونے دیں. کل ایک غلطی مجھ سے شاید ہو گئی, کہہ رہے میں نے 500 بلین کہہ دیا تھا. جی 500 ملین ڈالر, 500 ملین ڈالر نواز شریف صاحب سے متعلق جو بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے, 500 ملین ڈالر, اور باقیوں کا بات. اور شہباز شریف صاحب ہیں کس پوزیشن میں؟ ان پہ ٹی ٹی والے کیس, ان کی بیگمات پہ, ان کی صاحبزادیوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حفظ و امان میں رکھے. بچیوں کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے, ان کے بچوں پہ. ٹھیک ہے, تو یہ ٹی ٹی کے کیس لے کے کبھی کوئی وزیر اعظم بنا ہے؟ بھتیجی سے الگ ٹھنی ہوئی ہے ان کی. اچھا بھتیجی تو دیکھا نا جی, بھتیجی تو یہ چاہتی ہے کہ چچا کا نام و نشان مٹ جائے. کہیں زمبابوے میں, کہیں وہ کیسے عجیب چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, وہاں کہیں جا کے وزیر اعظم لگ جائیں اور کبھی واپس نہ, کوئی جزیرہ خرید لے وہاں. پھر یہ ہے کہ ایک تو یہ دامن ہے انہیں واپس لانے کے, ایک جو پیسے انہوں نے بنائے ہیں ان سے نہیں مانگے جائیں گے. یہ ابھی تو کرونا ہے, ان سے کہا جائے گا کہ اگرچہ آپ نے ایک دہلے کی کرپشن نہیں کی, مگر یہ جو ٹی ٹیز ہیں یہ تو اربوں روپے کی ہیں, تو یہ پیسے دیں. جب دکاندار نے پیسے لینے ہوتے ہیں نا, کرانے کے کونے پہ کرانے کی ایک دکان ہوتی ہے, غریب آدمیوں سے 100-10 روپے لیتا رہتا ہے. مہینے کے آخر پہ ایک دن وہ اپنی دکان سے چھلانگ لگاتا ہے, راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے, اس کی سائیکل پکڑ لیتا ہے, کہتا ہے باؤ جی پہلے پیسے دو تو پھر دفتر جائیں گے, نہیں تو سائیکل رکھو اندر. وہ کہا یار میرے پاس تو یہ لے دے کے سائیکل ہی ہے, میں پیدل کیسے دفتر جاؤں گا. وہ سائیکل وہ لے کے نہیں جا سکتا. شہباز شریف صاحب کی سائیکل کسی طرح پکڑ لی جائے گی, اور وہ سائیکل نہیں ہے, وہ بہت قیمتی چیز ہے, سونے کی سائیکل ہے. تو شہباز شریف صاحب کا کوئی چانس نہیں ہے. اس وقت ان کی اپنی اسٹریٹجی ویسے یہ ہے کہ کوئی سیاسی تحریک نہ چلائی جائے, اور اگر چلے گی تو پارلیمنٹ میں شہباز شریف صاحب ہوں گے, اور سیاسی محاذ میں مریم ہوں گے. مریم کیوں گنگ ہیں؟ یہ سودے کا حصہ ہے, یہ ڈیل کا حصہ ہے. نواز شریف صاحب کیوں چپ ہیں؟ گنگ سودا ہے نا, ڈیل ہے نا. پیسے کھائے ہیں, باؤ جی پیسے دو تو اپنی سائیکل لا جاؤ. باؤ جی ویسے نواز شریف صاحب کو بھی کہتے ہیں. تو اب ٹھیک ہے باؤ جی, لاڈ پیار سے ادھر ادھر سے نہ لائیں. یہ گل گوتھنا سا بچہ تھا, خوبصورت تھا, تو ماں باپ کو اچھا لگتا تھا, تو انہوں نے کہا باؤ جی, تو باؤ جی اچھا نام ہے, کوئی برا نام تو پیار سے کہتے ہیں. تو اب آپ مثالوں میں نہ باؤ جی کو نواز شریف صاحب کو گھسیٹیں, آپ کوئی اور نام لے لیں. اب میرے ذہن میں یہ نہیں تھا, پروفیسر صاحبہ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس میں سے نقطہ نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب مجھے یہ بتائیں ہارون صاحب, ابھی ریسنٹلی شہباز شریف صاحب کا ایک حالیہ انٹرویو کیا گیا, مختصر انٹرویو ایک معروف نام جن کی طرف سے کیا گیا تھا. شہباز شریف صاحب نے اس میں بھی دعویٰ کیا تھا کہ جو بھی حکم ہوتا ہے, جو بھی معاملات ہوتے ہیں, وہ نواز شریف صاحب کی طرف سے ہوتے ہیں. کیا جو بھتیجی کے ساتھ ٹھن گئی ہے, نواز شریف صاحب نے آشیرواد دی ہے اپنی بیٹی کو کہ لڑ جاؤ چاچا سے؟ نواز شریف صاحب مشکل میں ہیں. دیکھیے معروف نام کیا سہیل بڑھائی صاحب نے کیا, جرنلسٹوں کے نام لینے چاہیے. ہمارے میڈیا میں کیا بری روایت ہے کہ جرنلسٹوں کے نام لیتے ہیں, ہمارا کوئی نہیں لیتا تو نہ لے. ہم تو لوگوں کا نام لے کے ان کا ذکر کرتے ہیں جب پازیٹیو بات ہو, نیگیٹو ہو تو پھر نہ لیں, چلو کوئی بات نہیں, اچھا نہیں لگتا. نہ وہ ایک بہت ذمہ دار اخبار نویس ہے, وہ یوں نہیں لکھ سکتے. دیکھیے وہ ان اخبار نویسوں کی طرح نہیں ہیں جنہیں صرف ایک سٹوری لکھنی ہوتی ہے. انہوں نے لکھا تھا دا پارٹی از اوور, اس کے بعد پارٹی اوور ہو گئی تھی نا, تو اسیسمنٹ ان کی کافی اچھی ہوتی ہے.
انہوں نے بعض لوگ گلہ کر رہے ہیں نون لیگ کے کہ آف دا ریکارڈ گفتگو چھاپ دی. یہ گلہ شہباز شریف خود کیوں نہیں کرتا؟ انہیں فون کر کے کیوں نہیں کہتا؟ میں 2 دن پہلے ان سے ملا ہوں، 3 دن پہلے. اس وقت تک تو شہباز شریف نے ان سے نہیں کہا تھا کہ آپ نے میرا آف دا ریکارڈ انٹرویو چھاپ دی. اچھا بھتیجی جو ہے، دیکھیے محل ایک گدڑی میں 2 فقیر سو سکتے ہیں، ایک محل میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے. نہیں رہ سکتے. یا مریم اگر نون لیگ کا وزیر اعظم بننا ہے، اول تو مجھے نہیں لگتا. وقت بدل چکا ہے، تاریخ اپنا ورق الٹ چکی ہے. یہ ٹی ٹی والی جو معاملہ، جیسے نا اس کو کہتے کون سی مشین، اب اس کو کہتے تھے عمران خان کے پاس 2 مشینیں ہیں. کون سی مشین؟ اے ٹی ایم مشین. ان کو کہا ٹی ٹی حکومت. ان کی بھی ٹی ٹیز ہیں، زرداری کی بھی ٹی ٹیز ہیں. سب کا کوئی نہ کوئی خاص ٹیگ ہے ہارون صاحب جو لگا رہتا ہے. اس لیے نئی لیڈرشپ ابھرے گی. اب وہ لوگ کہتے کیسے ابھرے گی؟ کہاں سے ابھرے گی؟ ایک منٹ، بھٹو کہاں سے ابھرا تھا؟ عمران خان کہاں سے ابھرا ہے؟ وہ غیب تو اللہ جانتا ہے کہ کل کیا سچویشن ہوگی. اس میں سے کچھ نقشے پہ نظر تو آتے تھے، یہ سیاست نہیں، کوئی نہیں نظر آتے تھے. عمران خان کا کون نظر آتا ہے؟ عمران خان کی پارٹی 1996 میں بنی، 30 اکتوبر 2011 تک اس خاکسار کا مذاق اڑایا گیا. ویسے میں اکیلا آدمی تھا جو کہتا تھا یہ بن سکتا ہے وزیر اعظم. باقی ہر چیف آف آرمی اسٹاف جس سے میں ملا، وہ خدا ان کی مغفرت کرے، ایک ٹاپ بیوروکریٹ تھے، کیا نام تھا؟ ابھی نام یاد آتا ہے، دیکھو نام بھولنے لگے ہیں. وہ کہتے ہیں خوبصورت کالموں سے بھی کبھی کوئی بنا ہے. وہ اس دنیا میں نہیں، اللہ کے نیک بندے تھے. میری بات سنیں ہارون صاحب، وہ بن گیا نا. جس کو اللہ بنانا چاہتا ہے اسے بنا دیتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہو جا، اور ہو جاتا ہے. بے شک ہو جا یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو کپ ہوا میں اڑنے لگتا ہے، نہیں. ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی بندوبست، وہ سسٹم ہے، گریجولی ہوتا ہے. کوئی آدمی ایمرج ہوتا ہے نیا لیڈر، ٹھیک ہے. مثلاً فرض کیجئے شاید کا خاقان عباسی ایمرج ہو جائے. فرض کیجئے ایک ایکسیپٹیبل آدمی ہے، شریف آدمی ہے، معقول آدمی ہے. فرض کیجئے، میں نہیں کہہ رہا، میں کوئی تجویز نہیں کر رہا، اور میرے تجویز کرنے سے تھوڑی ہوگا کسی کا، یا کسی کا بھی تجویز جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہوگا. تو ہو سکتا ہے نئی لیڈرشپ آئے گی. عمران خان صاحب نے قائد اعظم کے ویژن پہ فرمایا، وہ قائد اعظم کے ویژن کو ایکسپلین تک نہیں کر سکتے، اس میں پارٹی بنانا بہت دور کی بات.